جی تو میں بنا رہی ہوں جناب ایک بہت ہی ہیلدی سا ڈرنک. میں نے بنانا شروع کر دیا. آپ کو انگریڈینٹس دکھا نہیں سکی لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یہاں پہ مینشن بھی کر دیتی ہوں. سب سے پہلے اس میں ایک ایپل ڈالا ہے میں نے, ایک سیب, ایک گاجر, ایک بیٹ روٹ, چقندر, اور اس میں نے تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ بھی ڈالا ہے. جناب اس کو ہم سمپل پانی میں, سادہ جو پانی ہے آپ کا منرل واٹر, اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے, اور اس کے بعد یہ والا ٹھنڈا ٹھنڈا سا جو ہمارا جوس ہے اس کو ہم نوش فرمائیں گے. یہ جناب اس کی فائنل لک ہے. یہ میں پی رہی تھی اور میں نے گلاس رکھ کے آپ لوگوں کو چیک کرا دیا. یہ میرا آج کا ہو گیا جناب مارننگ کا بریک فاسٹ کا انرجی ڈرنک, جو کہ بہت زبردست ڈرنک ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم آپ کو پوری ریسیپی دینے والی ہوں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جناب ساگ اور مکی کی روٹی, اور مٹی کی گرم لگی تھی جناب, پنجاب کی خاص سوغات ساگ تے مکی دی روٹی. اور اینوں اندے تے ویڈیو لے آندے ہی نہ میرے منہوں پنجابی نکل آئی ہے, کیونکہ پنجاب کی سوغات ہے تے انہوں میٹھی میٹھی زبان چ بولنا چاہیے. اور پنجابی ساڈی بہترین میٹھی زبان ہے جناب. تے اج سوچا جناب ساگ تے مکی دی روٹی کھادی جائے. روزیٹ بھی میں بنائی سی لیکن تہاڈے نال شیئر نہیں کر سکی, سوچا اج شیئر کرنی ہے. اے بڑی مزیدار ایہی جے سواد دی مکی جے, یہ سانوں تحفہ آیا سی تے اسی کیا اج جناب یہ دے نال ہی اسی اپنا لنچ کران گے. لو جناب اسی لنچ کیتا, اور ساگ دا تھوڑا موسم تے نکل گیا لیکن چلو کوئی گل نہیں, اسی کیا جاندے باہر دا ساگ کھا لیے. پھر اسی جانا سی بازار, تے پھر جناب اسی نکل پے اپنے روٹ تے. اور تسی دیکھو پھر بس چھتی چھتی جا رہا ساں کیونکہ کچھ شاپنگ کرنی سی, تے ہن عیدوں بعد اسی پہلی واری شاپنگ تے جا رہے ہیں. تے جناب موسم بڑا چنگا ہے اج کل, بہترین موسم چل رہا لاہور دا. تے رات نوں تے ہور بھی چنگا ہو جاندا ہے. دن نوں گرمی دا لیول ود گیا ہے لیکن پھر بھی شکر ہے اللہ دا کہ اجے ٹھیک ہے, اجے گرمی آنی جے. تے تیار ہو جاؤ لاہوریو, بڑی گرمی آنے والی ہے. تو جناب ہم جا رہے ہیں ایک لبرٹی مارکیٹ, لاہور کی ایک مشہور و معروف مارکیٹ, اور وہاں سے ہم لیں گے جناب کوئی پیاری سی جوتی. اور میں سوچ رہی ہوں اب کس طرح کا جوتا لیا جائے. بس یہ جاتے جاتے یہی پلاننگ ہو رہی تھی جناب کہ کس طرح کا جوتا لینا چاہیے. اور بس رستے کو انجوائے کرتے ہم جا رہے تھے, کیونکہ ٹریفک بھی سب بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. اور ریگولر جو ہمارے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں نا, اس میں تو جناب لاہور میں شام کو نکلنا, لیکن میرے خیال سے دوسرے شہروں کا بھی یہی حال ہوگا. مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کس کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے شہر میں ٹریفک کے کیا حالات ہوتے ہیں. ہمارے ہی ملک میں ٹریفک کے ایسے حالات ہیں, یا اگر آپ کسی اور کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ کسی اور کنٹری میں بھی اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں. ایک دو کنٹریز کا تو میں بھی جانتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں. جی تو جناب بس جی پہنچ گئے ہم اپنی فیوریٹ دکان پہ. جی ہاں, آج ہمیں لینا ہے خصہ اور کولہا پوری بھی. اور یہ میرا چھوٹا سا کیوٹ سا جو بیبی ہے, یہ میری بھتیجی ہے, اس نے کتنا خوبصورت خصہ سلیکٹ کیا ہے. اور بس یہ ہم نے اپنی شاپنگ کی یہاں سے. بہت ہی خوبصورت کلر ڈیزائنس, کیجول اور فینسی بھی. ضرور پہنا کریں, یہ کپڑوں کے ساتھ بہت کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم نے تھوڑا سا فاسٹ فوڈ بچوں کے لیے بھی لیا, اور خود بھی کچھ فرائز اور موموز وغیرہ لیے, اور پہنچ گئے ہم گھر پہ. جی تو جناب آج کا ہمارا صحت کے اداب کا ٹاپک جو ہے ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ویڈیو 2 دن لیٹ ہو گئی کیونکہ مجھے یہ فوراً پوسٹ کرنی چاہیے تھی پارٹ 2, لیکن چلیں اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں صحت کے اداب. یہ دیکھیں, یہ ہمارا فرسٹ ٹاپک جو سیکنڈ ٹاپک تھا اس بک کا, اور اس کو ہم آج کنٹینیو کرتے ہیں. بتاؤں آپ کو پتہ ہے ویکینڈ جو ہے, ویک بزی کیسے ہوتا ہے اور ویکینڈ بزی کیسے ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا کام چل رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ پوری روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہوتی, بہت ساری سلیکٹیو چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں مجھے اپنی کھانے پکانے کی, لیکن وہ باہر اندر جانے میں نا کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں. ادروائز مجھے وہ بھی شیئر کرنے میں نہیں ہوتا, میں کر رہی ہوتی ہوں اکثر. تو بس جلدی جلدی میں جناب اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کریے پھر زندگی دے نے سارے کم نے کہ کم نہیں مکتے تو بندہ مک جاتا ہے. آپ نے سوچا ہوگا اچانک سے میں پنجابی میں کیسے آ گئی. جناب پنجابی ہماری مادری زبان ہے تو بہت میٹھی زبان ہے. یہ تو سوا تو ساڈا گزارا ہی نہیں. جد اسی پنجاب چ رہنے ہاں, پنجاب چ پیدا ہونے ہاں, تے اپنے جڑی مادری زبان ہے نا اپنی زمین دی, اپنے سونے پنجاب دی پنجابی, وہ سب تو میٹھی زبان لگتی ہے. وہ تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہوندا. تے اسی جنیاں بھی زباناں پڑھ لئیے, سکھ لئیے, انہاں چ گل کر لئیے, انہاں چ اپنائیت نہیں لگتی.
ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹਰਜ नहीं ਹੈਗਾ, क्योंकि उर्दू अच्छी ज़ुबान है, कोई ऐसी बात नहीं है, एक बहुत सुलझी हुई ज़ुबान है। और जो पंजाबीयत ही जी वो सानू अपनी अपनी लगती है। बोलते बोलते ही हमें ना ऐसी हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। देखें आप ज़रा, एहसास भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इससे आप लोग मुतफिक होंगे या इंजॉय करेंगे या अगर मैं पंजाबी में भी आपके लोगों के साथ बात करूँ। तो पहली गल करने हैं जनाब कि असी ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ये एक्चुअली जो है ना, समझो कि आयरन डिफिशेंसी एंड बहुत सारी इनएक्टिव आपका ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਇਰਨ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਪਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਬੀਟਰੂਟ, ਗਾਜਰ ਤੇ ਬੀਟਰੂਟ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਜਰ, ਕੈਰਟ ਤੇ ਐਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾੜਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਗਾੜਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾੜਾ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਾੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਸਿਪੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵੋ। ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵੋ। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾय ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਰਿੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੋਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੋਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਅਦਾਬੇ ਸਿਹਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਦਾਬੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਬੀਲਾ बाहिला की ख़तून मुजीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मेरे अब्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दीन का इल्म हासिल करने के लिए गए और दीन की कुछ बातें मालूम करके घर वापस आए। फिर 1 साल के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हुए तो नबी ने इन्हें बिल्कुल न पहचान सके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने मुझे पहचाना नहीं? आपने फरमाया नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, अपना तारुफ कराओ। तो उन्होंने कहा मैं कबीला बाहिला का एक फ़र्द हूँ, पिछले साल आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। और तो आपने फरमाया ये तुम्हारी हालत क्या हो रही है? पिछले साल जब तुम आए थे तो तुम्हारी शक्ल सूरत और हालत बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बताया कि जब से मैं आपसे पासे होके गया हूँ इस वक्त से अब तक बराबर रोज़े रख रहा हूँ, सिर्फ रात का खाना खाता हूँ। आपने फरमाया तुम खामखा अपने आप को अज़ाब में डाले हुए हो, अपनी सेहत को तुमने बर्बाद कर दिया। आपने हिदायत फरमाई कि रमज़ान में महीने भर के रोज़े रखो, इसके अलावा हर महीने एक रोज़ा रख लिया करो। उन्होंने कहा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और इजाफ़ा फरमाइए। आपने फरमाया अच्छा हर साल मुहर्रम के महीने में रोज़े रखो और छोड़ दो, ऐसा ही हर साल करो। ये इरशाद फरमाते हुए आपने अपनी 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, इन्हें मिलाया और फिर छोड़ दिया।
اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج میں روزے رکھا کرو. رجب، شوال، ذی الحج اور ذی الحج میں روزے رکھا کرو، اور کسی سال ناغہ بھی کر دیا کرو. آپ کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال سکتا ہے. جناب تو دیکھو کنی خوبصورت گل ہے. اسی مذہب نو نا، ساڈے مذہب چ دین اسلام چ جبر نہیں ہے گا. اسی خود ہی اندے وچ کچھ جبر شروع کر لینے ہیں کہ شاید وہ کی اثر ہوئے. اللہ پاک نے ساڈے واسطے جڑا پہلا فرمان ہے نا، اللہ پاک کا حکم ہے، وہی میانہ روی، بیلنس آف لائف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said that we need to balance our life in social life and our religious requirements, whatever the things in our life. ہمیں سب میں بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہر انسان کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی نوکری کرنے والا ہے تو گھر اور وہ کیا کہتے ہیں، ورک ہوم ورک لائف بیلنس، ٹھیک ہے. یہ ٹرمنالوجی کو ہم اکثر جو ہے وہ اپنی ورک پلیس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ زندگی کا بیلنس کتنا ضروری ہے. دین میں جبر نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہے کہ ایک عبادت کو آپ انتہا پہ لے جائیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملنے والا ہے. بات ثواب کا نہیں ہے، بات تو نیت کا ہے. نیت کی بات ہے. ایک دفعہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی جو تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، وہ اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گئے کہ انہوں نے نیا گھر تعمیر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نیا گھر تعمیر کیا تو آپ تشریف لائیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اس نئے گھر کو دیکھیں اور آپ کی جو ہے وہ اس میں آپ کا پہلی قدم پڑے. تو آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے. تو آپ نے جب گھر کو پورا دیکھا تو آپ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے، روشن دان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ یہ تم نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے کہ یہ ہوا کے اور روشنی کے لیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ تم نے یہ نیت رکھ لی ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز بڑی کلیئر آئے گی، تو تمہیں پتہ ہے یہ صدقہ جاریہ بن جاتا تمہارے لیے، اور تمہیں ہمیشہ جب تک یہ روشن دان یہاں پہ قائم ہے تو تمہیں اس کا ثواب ملتا رہتا. اب دیکھیں، ایک گھر کے اندر ایک روشن دان یا کھڑکی ہم ہوا کے لیے بناتے ہیں. ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے نا کہ روشنی اور ہوا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس سائڈ پہ اگر مسجد ہے اور وہاں سے اذان کی آواز ہے، وہ بھی آسانی سے اس طرف سے آ جائے. تو اگر وہ یہ نیت ہم کر لیں تو اس کا بھی ثواب ہے، اس کے لیے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا. تو ہم اصل میں ثواب کی نیت، ہماری نیت میں خرابی جب آ جاتی ہے نا تو چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں اپنے دین کو، اپنے اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے تلاش کرنے کی، کیونکہ اللہ پاک شارک سے زیادہ قریب ہے اور ہم ڈھونڈنے کے لیے میلوں ہو جاتے ہیں. میلوں کیسے جاتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں. میلوں جا کے دکھاوا کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور اب آیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں جو کہ ہمیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. اس وجہ سے یہ بڑی خوبصورت جو ہے بات وہ میرے علم میں آئی جناب، کہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد جناب ہمیشہ سخت کوشش، جفاکش، محنت، مشقت اور بہادری کی زندگی گزاری ہے. ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیے. سخت جان بن کر سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کا اہتمام کیجیے. آرام طلب، سہل انگار، نزاکت پسند، کاہل، عیش کوش، پست ہمت اور دنیا پرست نہ بنیے. تن آسانی جو ہے اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. سادہ کھانا اسی اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے. تو یہ جو ساری احکامات، ہم جب اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں اس میں ہمارے لیے بھلائی کا سامان ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہیے اور اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے، بہادری کے ساتھ گزارنی چاہیے. جب ہم تن آسانی پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم بزدل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری امت اس وقت جس المیے سے گزر رہی ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہمارے بہن اور بھائیوں کے ساتھ، وہ بھی دل کو چیر دینے والے واقعات ہیں. انسانیت کا قتل دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی اجازت کسی انسان کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، غفلت کو دور فرمائے، اور ہمیں بہترین، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی بہترین مسلمان اور بہادر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جناب آج اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. اور ابھی ہمارا یہ جو کتاب صحت ہے یہ ختم نہیں ہوا.
میں اس کو مزید لے کے چلوں گی کیونکہ اس کے اندر بہت کمپریہنسو نالج ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا ہم ایک اور پارٹ کریں. سو تھرڈ پارٹ شاید ہم تھوڑا ایگزیجریٹ ایلیبوریٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ڈیلی ولاگ بھی میں بناؤں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو مجھے اسی طرح سے پورے ڈیٹیل لے کے چلنی پڑے گی. تو آج ہم اس کو ابھی یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اس کے کچھ پوائنٹس ابھی باقی ہیں، وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ شیئر کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سعیدہ کی دنیا کو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح سے بہت اچھی اچھی باتیں میں آپ سے کرتی ہوں جو کہ مجھے بھی بہت خوشی دیتی ہیں کہ میں پڑھوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے اچھا نالج مل رہا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.